أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. جب اللہ نے فرماتی ہیں کہ ہم نے حکم فرمایا اور کہا ملائکہ سے کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا حکم خدا بندی کے مطابق آدم علیہ السلام کو مگر ابلیس نے ابا انکار کیا واستکبر اور استکبار کیا تکبر کیا بڑائی کی وکان من الکافرین اور ابلیس جو ہے وہ اللہ کے علم میں تھا ہی کافر لوگوں میں سے انکار کرنے والوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرنے والوں میں سے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرنے والوں میں سے. تو اب ان آیات مبارکہ میں ذکر ہے قصہ سجود ملائکہ کا. ایسے الحمدللہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو علم عطا نہ فرمایا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء جتنی دنیا میں چیزیں پیدا ہوں گی استعمال ہوں گی ان کے نام بمائے خواص بمائے صفات بمائے افعال و آثار سکھلا دیے اور پھر ملائکہ سے امتحان لیا گیا تو ملائکہ ان چیزوں کے نام نہ بتلا سکے اور آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے. تو اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کا اظہار تھا کہ جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ پر یہ بات واضح کر دی کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو میں علم دوں گا اس علم کا تعلق جو ہے وہ عالم عالوی سے بھی ہوگا اور عالم سفلی سے بھی ہوگا. ان کا علم جو ہے وہ جامع ہوگا یعنی جو علوم اللہ نے ملائکہ کو دیے ہیں وہ علوم بھی اللہ آدم اور آدم کی اولاد کو عطا فرمائیں گے اور جو علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو دیے ہیں دنیا میں رہنے بسنے کے وہ علوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام اور آدم کی اولاد کو بتلائیں گے. تو گویا آدم علیہ السلام اور اولاد آدم جو ہے وہ علوم کی جامع بنی کہ جن میں دونوں قسم کے علوم آئے. جیسے ملائکہ کے علوم ہیں کہ تسبیح و تقدیس و تحمید کہ ان کے اندر صرف یہ حکم ہے کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ کا حمد بیان کرو اللہ کی تقدیس بیان. یا ملائکہ کا اتنا علم ہے جو ان کے ذمے ڈپٹی اللہ لگا دیتے کہ ہواؤں پہ ڈپٹی ہے بادلوں پہ ڈپٹی ہے ارواح پہ ڈپٹی ہے موت پہ ڈپٹی ہے تصویر فی الارحام پہ ڈپٹی ہے. جو کام ان کے ذمے ہے صرف اتنا ان کو علم دیا گیا. اسی طرح جنات کو بھی اللہ نے علم دیا ہے کہ کیسے رہنا ہے کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے. ان کے اندر بھی توالد ہے تناسل ہے شادیاں ہیں بیوی ہے خاوند ہے اولاد ہے ذریہ ہے. تو یہ علوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے. تو اس لیے اب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد جو ہے وہ جامع بنی علوم کی. تو جو علم میں بڑا ہوگا تو فضیلت بھی اسی کی بڑی ہوتی ہے کیونکہ فضیلت جہاں آدمی کے اصل فضیلت کا ذریعہ جو ہے وہ علم ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرمائیں
جس کو اللہ تبارک و تعالی علوم عالیہ عطا فرما دیں تو وہ اسی طرح افضلیت میں اور شان میں اعلیٰ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اب انبیاء علیہم السلام کو ساری مخلوق سے زیادہ علم فرمایا، تو انبیاء ساری مخلوق سے افضل ٹھہرے۔ پھر ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اولین و آخرین کے بارے میں بھی علم عطا فرمایا گیا، یا جو علوم اولین و آخرین کو دیے گئے تھے اللہ نے مجھے وہ بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو اب ان کی افضلیت جو ہے وہ تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم پر ہے۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ فقہا رحمت اللہ علیہم، علماء، اولیاء، اسی طرح طبقہ ب طبقہ۔ تو جتنا علم اللہ کی طرف سے زیادہ ملے گا اتنی افضلیت بھی زیادہ ملے گی۔ تو علمی فضیلت کے ظاہر کرنے کے بعد جب ملائکہ کے دلوں میں یہ بات تو جاگزی ہو گئی کہ آدم علیہ السلام ہم سے علم میں سبقت لے گئے، اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی عملی فضیلت کا اظہار فرمایا۔ وہ تو علمی فضیلت تھی، عملی فضیلت کا اظہار فرمایا کہ ملائکہ کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کے آگے سرنگو ہو جاؤ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تاکہ ان کی فضیلت جو ہے وہ علمی اور عملی دونوں صورتوں میں واضح ہو جائے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ افضل ہیں اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اشرف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تو تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس سجدے سے انکار کر گیا اور اس نے تکبر کیا۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے وہ کافروں میں سے تھا، اور ابلیس جو ہے دراصل یہ جنات میں سے ہے اور جنوں کا بڑا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام بشریت میں ابو البشر ہیں، اسی طرح ابلیس کو بھی ابو الجان کہا گیا ہے کہ وہ جنوں کا بڑا ہے اور جنوں کی اصل ہے، اور پھر اسی سے اس کے آگے ذریت چلتی ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو ان میں پھر متمرد ہیں، ورنہ تو سب جن ہیں، لیکن جنات میں سے جو متمردین ہیں یعنی جو زیادہ سرکش ہیں ان پر پھر شیطان کے لفظ کا اطلاق آتا ہے، اور ان کا سردار جو ہے وہی ابلیس ہے۔ تو اب ملائکہ کے ساتھ ابلیس کے جانے کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ابلیس دراصل جنات میں سے ہے اور اس کا مسکن زمین تھی، وہ زمین میں رہتا تھا اور جنوں میں رہتا بستا تھا۔ جب جنات نے سرکشی اختیار کی اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جنوں کو سیدھا کریں اور انہیں زمین میں فساد سے روکیں، تو ملائکہ نے آ کر جنات پہ تشدد کیا، اور اس کے بعد جنات جو ہے وہ جزیروں میں اور پہاڑوں میں اور غاروں میں چھپ کے رہنے لگے۔ ان کی قوت تھی اور فساد و سرکشی جو تھی ان کو ملائکہ نے توڑ ڈالا۔ لیکن یہ ابلیس جنات میں ہونے کے باوجود زمین میں رہتے ہوئے بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والا تھا، اور اس نے کبھی کوئی سرکشی نہیں کی تھی۔ تو ملائکہ کی سفارش پر کہ یا اللہ یہ جنوں میں سے ہے، جنات میں سے ہے، لیکن اتنا بڑا عابد ہے، اتنا بڑا زاہد ہے، اتنا بڑا تیرا تسبیح کہنے والا ہے، تو اس کو بھی اجازت دے کہ ان جنوں میں رہنے کے بجائے ہمارے اچھے پاک ماحول کے اندر رہے۔ تو ان کی اجازت کی بنا پر پھر ابلیس کو بھی آسمانوں میں رہنے کی اجازت ملی۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی کو اللہ دنیا میں عبادت کی توفیق عطا فرما دیں، ایمان کی توفیق عطا فرما دیں، تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اصل تو یہ دعا کرے کہ اللہ میرا خاتمہ اسی خیر پہ فرما دے، کیونکہ جب تک خاتمہ نہ ہو جائے انسان کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی عبادت میں گزر جائے اور آخری عمر میں آ کے انسان بھٹک جائے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں یہ بات واضح موجود ہے، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک ابن آدم ایسے عمل کرتا ہے یعمل عمل اہل الجنہ
کہ جنت والوں کے عمل کرتا ہے، اور گویا کہ جنت ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ جاتی ہے، یعنی بالکل جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر وہ کافروں والے عمل کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آقا نے فرمایا کہ ایک آدمی کان عمل اہل النار، کہ وہ ساری زندگی دوزخ والوں کے عمل کرتا رہا، جہنمیوں کے اعمال کرتا رہا، کافروں کے اعمال کرتا رہا، اور جہنم بالکل قریب آ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آئی، اللہ نے اس کا رخ جو ہے وہ ہدایت کی طرف موڑ دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے پلٹا کھایا، کفر و شرک سے توبہ کی، توحید و ایمان و اعمال صالحہ پہ آیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ لہذا اس لیے کسی آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو جی بڑا نمازی ہوں اور بڑا عابد ہوں اور بڑا زاہد ہوں، اور فلاں آدمی جو ہے وہ بڑا فاسق ہے اور فاجر ہے اور شرابی ہے اور خنا ہے، یعنی دل میں گناہ کو تو برا سمجھنا چاہیے، لیکن کسی گناہ گار پہ بلا وجہ تان کر کے اپنے اندر تکبر نہیں پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اللہ اس کا انجام خیر کر دیں اور اس کا انجام برا کر دیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ایسا دور فتن آئے گا، آپ نے فرمایا یصبح بی مومنا ویمسی کافرا، کہ صبح کو ایک آدمی باقاعدہ ایمان والا ہوگا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، اور فرمایا شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس دور کے اندر تو خصوصی طور پہ یہ چاہیے کہ بجائے آدمی کسی دوسرے پر تان کرنے کے، کسی دوسرے کو حقیر و ذلیل سمجھنے کے، کسی دوسرے کے بارے میں غلط نظریات رکھنے پہ اپنی تواضع اختیار کرے۔ اسی لیے ہمیں روزانہ کا حکم ہے کہ ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ جو صراط مستقیم آپ نے ہمیں دکھلائی ہے اس پر ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما، توفیق والی، وصول الی الجنہ والی، یعنی اس پہ ثابت قدم فرما اور اسی پر ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ تو اب ابلیس اتنے بڑے عابد ہونے کے بعد، ملائکہ میں رہنے کے بعد بھی، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک کفر تھا، اس کے اندر استکبار تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ براہ راست جو خطاب ہے وہ اللہ نے ملائکہ کو کیا ہے، کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ جو اس وقت سب سے اشرف مخلوقات تھی وہ ملائکہ تھے، ورنہ یہ حکم جو ہے جب اشرف کو ہو جائے، اعلیٰ کو ہو جائے، جو ادنا ہے وہ تو اس کے خود بخود تابع ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی سردار کو اگر ایک حکم دیا جائے تو اس کی قوم جو ہے وہ اس کے خود بخود تابع ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ نے ملائکہ جیسی اشرف مخلوق کو سجدے کا حکم دیا تو شیطان بھی اس حکم کے اندر تابع تھا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دراصل یہ حکم جو ہے تمام مخلوقات کے لیے تھا، یعنی اس وقت مخلوقات ہی دو قسم کی تھیں، ایک مخلوق علوی تھی یعنی ملائکہ تھے، اور ایک مخلوق سفلی تھی یعنی جنات تھے۔ تو یہ حکم سب کے لیے تھا، لیکن ذکر اللہ نے صرف ملائکہ کا فرمایا، کیونکہ دوسری جگہ قرآن مقدس میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ما منعک ان تسجد لما امرتک، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس لعین، تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم آدم کا سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو جب اس آیت میں یہ بات واضح موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی حکم دیا تھا۔ اور اسی طرح بات یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ ابلیس کے کافر ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو عملی طور پہ انکار ہے، تو بعض علماء یہاں ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ کسی عمل کا ترک کر دینا علیحدہ بات ہے اور انکار کرنا جو ہے عمل کا وہ علیحدہ بات ہے، کیونکہ جیسے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ان کا انکار نہیں کرتا لیکن ان کو عملی طور پہ سر انجام نہیں دیتا ہے، تو اس کے بارے میں بعض علماء کو اشکال ہوا کہ بھی جب اس نے ایک عملی طور پہ ایک حکم کی تعمیل نہیں کی ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ یہاں صرف عملی انکار نہیں ہے، یہاں اس نے اعراض کیا،
اور یہاں اس نے اللہ کے حکم سے معارضہ کیا کہ یا اللہ تو نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، میں تو آدم سے زیادہ بہتر ہوں، آدم سے زیادہ افضل ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اگر کوئی معارضہ کرے، یعنی اللہ کے حکم سے اعراض کرے، اور اللہ کے حکم کو ایک ہے اس پر عمل نہ کرنا، ایک ہے کہ معارضہ بھی کرنا، کہ اس پر اعتراض بھی کرنا کہ آپ نے جو یہ حکم دیا ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے، کیونکہ میں زیادہ افضل ہوں آدم سے، تو آپ نے مجھے کیوں حکم دیا کہ میں آدم کو سجدہ کروں؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا تو اب اس کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں باقی رہ سکتا۔ اور اسی طرح ایک چیز ہے استکبار، یعنی تکبر کرنا، بڑائی کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، یہ اتنی بڑی بیماری ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ تکبر کرنا صرف شان جو ہے وہ میرے اللہ کی ہے، کبریائی اللہ کو زیبا ہے۔ تکبر تو وہ کرے جس سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، تکبر تو وہ کرے جو کبھی کسی کا محتاج نہ ہو سکے، وہ کیا تکبر کرے؟ اگر بادشاہ تکبر کرے گا وہ بھی اپنی فوجوں کا محتاج ہے، اپنے وزیروں کا محتاج ہے، اپنے رعایا کا محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، بیماریوں میں علاج کا محتاج ہے، کمزوریوں میں طاقت کا محتاج ہے، پیاس کے وقت میں پانی کا محتاج ہے، تو تکبر کس بات کا؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ کبریائی جو ہے، جیسے کہ حدیث صریح میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا الکبریاء اور ردائی والعظمت ازاری، اللہ نے فرمایا کہ کبریائی اور عظمت بڑائی جو ہے یہ میرے لیے لازم و ملزوم ہے، اگر کوئی تکبر کرے گا تو میں اس کی گردن توڑ ڈالوں گا۔ تو اس لیے تکبر کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور خاص طور پہ مخلوق عاجز جو ہے اس کو کبھی تکبر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ جو ہے ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی، علماء کرام نے لکھا وہ حسد ہے۔ حسد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی انسان کے پاس ایک اعلیٰ قسم کا بنگلہ دیکھتا ہے، اعلیٰ گاڑی دیکھتا ہے، اولاد دیکھتا ہے، تو دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ اس کو نہ ملے اور مجھے ملے، یعنی اس سے یہ دولت چھن جائے، اس سے یہ جمال چھن جائے، اس سے یہ کمال چھن جائے، اور اس کے بجائے مجھے ملے، یہ حسد ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو کسی کی چیز پسند آئی ہے، اس نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو جمال دیا ہے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے، اور وہ فوراً دل میں بھی ارادہ کرتا ہے اور زبان سے بھی کہتا ہے کہ یا اللہ اللہم بارک لہ، یا اللہ اس کے اس مال میں برکت عطا فرما اور مجھے بھی اپنے خزانے سے عطا فرما، تو یہ حسد نہیں کہلاتا ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے سے زوال نعمت کا ارادہ کرے، کہ یعنی وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو حسد اتنا بڑا جرم ہے جو آسمانوں میں سب سے پہلے ابلیس نے حسد کیا، پھر دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے خلاف حسد کیا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جو سب سے پہلا گناہ آسمانوں میں کیا گیا ہے یا زمینوں میں کیا گیا ہے وہ حسد ہے، اور حسد کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ ملعون و مطرود بنا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے جرائم سے بچے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کا پڑھنا جو ہے صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اسے ایک بابرکت کتاب سمجھ کے پڑھتے رہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پڑھنے میں بھی برکتیں ہیں، پڑھنے میں بھی رحمتیں ہیں، پڑھنے میں بھی ثواب ہے، لیکن قرآن مقدس تو ایک عظیم دعوت ہے، قرآن مقدس جو ہے وہ ایک عظیم دستور حیات ہے کہ جب آدمی قرآن پڑھے، قرآن کی دعوت کو سمجھے کہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ آخر قرآن مقدس میں کیا ضرورت تھی کہ ہمیں آدم کا قصہ سنایا جاتا؟ قرآن مقدس میں کیا ضرورت تھی کہ ہمیں ابلیس کے انکار کا واقعہ بتلایا جاتا، ابلیس کے حسد کا قصہ سنایا جاتا؟ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آدم علیہ السلام کا یہ قصہ نہ سناتے تو کوئی ہمارے ایمان میں تو فرق نہیں آ سکتا تھا۔ یعنی کتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں نام بھی نہیں لیا، 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، اور سارے قرآن میں آپ دیکھیں صرف 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے،
یعنی 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف 25 انبیاء اور رسل کا ذکر کیا گیا، باقی انبیاء کا ذکر جو ہے وہ اجمال کے طور پہ کر دیا گیا۔ تو اگر آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی اللہ ذکر نہ فرماتے تو ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ تو اس لیے جب قرآن پڑھا جائے، جب اس واقعے پر آیا جائے تو غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنا اشرف بنایا، اللہ نے ہمیں کتنی تکریم دی کہ ہمارے ابا کو ملائکہ نے سجدہ کیا، کیونکہ جب آپ کے باپ کو عظمت ملے گی تو بیٹوں کی عظمت تو خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ اب آپ نے دیکھا نہیں ہے دنیا کے اندر بھی کوئی پوچھتا ہے تو آدمی بڑے فخر سے کہتا ہے جی میں تو فلاں آدمی کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو بہت بڑا عالم تھا، محدث تھا، میرا باپ تو بہت بڑا تاجر تھا، اور میرا باپ تو بہت بڑا صنعتکار اور سرمایہ دار تھا، اور میرے باپ کا جی تاریخ میں ذکر ہے، آدمی فخر کرتا ہے۔ تو اللہ نے بتلایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے کتنا شرف بخشا ہے، تم کتنے بڑے شرف والے باپ کے بیٹے ہو، اور کیا کر رہے ہو دنیا میں؟ کہیں ایسا کام تو نہیں کر رہے ہو کہ جو تمہیں اپنے باپ کے نسب سے کاٹ ڈالے، اپنے باپ کی اولاد ہونے سے کاٹ ڈالے، اپنے باپ کی میراث سے کاٹ ڈالے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اعلیٰ باپ کے تم ذلیل بیٹے بن جاؤ؟ کیوں کبھی اولاد ایسی ہوتی ہے جو اپنے باپ کے نام کو روشن کر دیتی ہے، اور ایک اولاد ایسی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے نام کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے رکھے، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ دیکھو اتنی بڑی عبادت کے بعد ابلیس جو ہے وہ ابلیس کیوں بنا، وہ ملعون کیوں بنا، اس پہ قیامت تک کے لیے لعنت کیوں آئی کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو اگر ابلیس اتنی بڑی عبادت کے بعد اللہ کے حکم کا انکار کر دے اور وہ لعنتی بن جائے اور ساری عبادت اس کی رائے گاہ چلی جائے، تو تم غور کرو کہ تم اپنی زندگی میں 24 گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار تو نہیں کرتے ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ غور کریں کہ اگر ایک ابلیس نے تیرے ابے کو ایک سجدہ نہ کیا، وہ تو قیامت تک لعنتی بن گیا، اور تو آدم کی اولاد ہو کر اللہ کو سجدہ نہ کرے تو تیرا کیا مقام ہوگا؟ یعنی ابلیس نے تو صرف ایک سجدے کا انکار کیا ہے، اور وہ سجدہ بھی اللہ کے لیے نہیں تھا، آدم کو سجدہ تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور تمہیں حکم ملا ہے کہ 5 وقت مجھے سجدہ کرو۔ تو جس نے تیرے ابا کو سجدہ نہ کیا وہ تو لعنتی بن گیا، ملعون بن گیا، مطرود بن گیا، اور جس نے اپنے مالک کو سجدہ نہ کیا پھر اس کا مقام کیا ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ اور اسی طرح سے یہ بتلایا گیا کہ ابلیس اس مرض میں کیوں مبتلا ہوا، فرمایا استکبرا، اس نے تکبر کیا تاکہ ہم تکبر سے بچیں۔ ابلیس اس معاملے میں کیوں ہوا کہ اس نے حسد کیا تاکہ ہم حسد سے بچیں۔ تو اس لیے اللہ قرآن مقدس میں یہ واقعات سناتے ہیں کہ جب میرا بندہ پڑھے تو ان واقعات کو اپنے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرے کہ میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، میرے اندر کون سی کمزوریاں ہیں، اور میں ان کمزوریوں کو کیسے دور کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا اور ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، صرف آدم علیہ السلام کی تعظیم مقصود تھی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ جیسے نماز کے اندر اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو نماز کے اندر ایک کیفیت ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک کیفیت ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک کیفیت ہے کہ ہم رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا ہے وہ سجدہ عبادت تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سجدہ عبادت تو ہر ملت میں، ہر شریعت میں کفر اور شرک ہے، لیکن وہ سجدہ کیا تھا؟ وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اب جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے والدین نے سجدہ کیا، تو اب کوئی آدمی اس سجدے سے دلیل نکالے
کہ بھئی اگر آدم کو سجدہ جائز ہے تو پھر آدم کی اولاد میں اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء، ان کو بھی سجدہ جائز ہے، اور پھر اگر زندہ کو سجدہ جائز ہے تو ان کے قبروں پر بھی سجدہ جائز ہے۔ اسی طرح جیسے بعض لوگ اللہ پاک معاف فرمائے وہ استدلال پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی آدم علیہ السلام زندہ تھے، ان کو سجدہ کیا گیا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوئے ہیں قیامت تک امت وہاں 2 رکعتیں پڑھ رہی ہے اور سجدہ کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے اور لوگ استدلال پکڑتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی زندہ تھے اور ان کو ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ تو اگر ہم قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد بھی عبادت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ والوں کی تعظیم ہوتی ہے، اللہ والوں کی تکریم ہوتی ہے۔ یا ہم کسی اپنے پیر کو، بزرگ کو یا مرشد کو، یا ہم اپنے والد کے سامنے جھکتے ہیں اور پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یا ہم ان کے سامنے ان کے پاؤں پہ گر جاتے ہیں، تو یہ تعظیم مقصود ہوتی ہے، عبادت مقصود نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو احکام اللہ نے آسمانوں میں جاری کیے ہیں ان کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہر شریعت کا حکم علیحدہ ہے۔ اب دیکھو کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے قرآن میں خود ذکر فرمایا کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، وہ جنات جو تھے آدم حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے لیے تصاویر بناتے تھے، ان کے لیے وہ تماثیل بناتے تھے۔ تو اس زمانے میں تصاویر بنانا جائز تھا، اگر جائز نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی جنات کو حکم ہی نہ دیتے۔ تو اسی طرح اگر ایک مسئلہ آدم کی شریعت میں ہے اور ایک مسئلہ اگر یوسف علیہ السلام کے زمانے کی شریعت کے اندر ہے، اور ایک مسئلہ اگر داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شریعت کے اندر ہے، تو اس کا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا پہ بھی لاگو کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ جب شریعت آقا نامدار آئی تو سب سے کامل نبوت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، اور سب سے کامل شریعت بھی محمد رسول اللہ کی ہے، کہ جس کے کمال پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر حضور کے بعد قیامت تک نبوت بند ہو گئی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں تبدیل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی صورتیں تھیں گو اس کے اندر شرک نہ ہو، لیکن صورت کفر اور شرک کی بنتی ہو، وہ بھی دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا شریعت محمد مصطفیٰ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تصویر بنانا حرام۔ حضور پاک نے اعلان فرما دیا کہ لعن اللہ المصور والمصور لا، جو لوگ تصویر بناتے ہیں جانداروں کی یا بنواتے ہیں ان دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیج دی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مصورین کو فرمائیں گے کہ تم نے میرے مقابلے میں چیزوں کی تصویریں بنائی تھی، میں نے بندہ پیدا کیا، تم نے بندے کی تصویر بنائی، میں نے جاندار پیدا کیا، تم نے پرندے کی تصویر بنائی، تو اب میرے مقابلے پر ان کے اندر روح پھونکو اپنی تصویروں کے اندر، اگر روح نہیں پھونک سکتے ہو تو پھر جہنم جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب روح کون پھونک سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تو لہذا انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ تصاویر بھی ایک شرک کا ذریعہ تھی، تصاویریں جو تھیں وہ بھی ایک بدعت و کفر کا ذریعہ تھی، کہ پہلے دور میں لوگ بزرگوں کی تصویر رکھتے تھے یادگار کے لیے، لیکن زمانہ گزرتا گیا تو تصویروں کے سجدے شروع ہو گئے، تصویروں کی عبادت شروع ہو گئی، تصویروں کو ہار پہنانا شروع ہو گیا، تصویروں کے آگے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اپنے عرض و معروض کرنے کا زمانہ آ گیا، لوگوں نے تصویروں کو چومنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے تصویروں کو آنکھوں پہ لگانا شروع کر دیا، لوگوں نے تصویروں کو سینوں پہ رکھنا شروع کر دیا، اور تصویروں کو اپنے گھروں میں لگا کے باعث سے برکت سمجھنے لگے، تو یہ ایک شرک کا دروازہ کھل رہا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان پہ لعنت بھیجی کہ بغیر کسی عذر کے
ایک ہے عذر میں، اضطرار میں. کیونکہ یاد رکھو اب کوئی آدمی اعتراض کرے جی نوٹ پہ بھی تو تصویر ہوتی ہے، کوئی آدمی اعتراض کرے جی ہمارے آئیڈینٹی کارڈ پر بھی تصویر ہوتی ہے، ہمارے جی پاسپورٹ پر بھی تصویر ہوتی ہے، اور دیکھو جی ہم یہاں اسلام کے ملک میں رہتے ہیں یہاں بھی تصویر ہوتی ہے. تو یاد رکھو ایک ہے اضطرار. جیسے اضطرار کے عالم میں مردار بھی حلال ہو جاتا ہے، جیسے مرنے والا ہے بھوک سے مر رہا ہے تو اس کو حرام کھا کر بھی جان بچانے کی اجازت ہے. تو حالت اضطرار کے اندر جن چیزوں کی اجازت ہے، کیونکہ آج دنیا میں فراڈ اتنا ہو چکا ہے کہ لوگ آپس میں فوٹو بدل لیتے ہیں، لوگ آپس میں نام بدل لیتے ہیں، آپس میں ٹکٹیں بدل لیتے ہیں. ان چیزوں کا کوئی حل نہیں تھا تو مجبور ہو کر اضطرار کے عالم میں اگر کوئی چیز استعمال کی جائے تو اس پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ نماز کے ارکان ہیں. اب کھڑا ہونا ہے، آدمی بغیر نماز کے بھی کھڑا ہوتا ہے، بیٹھنا ہے بغیر نماز کے بھی بیٹھتا ہے. خبردار کسی کو سجدہ جائز نہیں. اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کا سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں بھی آیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کے لیے سجدہ نہیں، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. حضور نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، کہ وہ انبیاء کی قبروں پہ سجدہ کرتے تھے، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے ان پہ لعنت بھیجی. اور اسی طرح آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ یا الہ العالمین میری قبر کی بھی حفاظت فرمانا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا کہ لوگ آگے رکوع کریں یا سجدے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب اپنی پاک مبارک قبر سے سجدے کو منع کر دیا تو اور کسی پیر کی یا کسی بزرگ کی قبر پر سجدے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس لیے ایسی باتوں سے استدلال کرنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے. حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جس کو اللہ نے غلام دیا ہے اس کو یہ نہ کہے کہ یا عبدی، حالانکہ عبد کا معنی کیا ہے؟ غلام. عبد کا معنی غلام ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اپنے عبد کو، اپنے غلام کو یوں نہ کہا کرو یا عبدی، یہ کہا کرو لڑکے، یہ کہا کرو یا فتح، یہ کہا کرو کہ میرے بیٹے، یا یہ کہا کرو کہ میرے بھائی، یا نام لے کے پکارا کرو، لیکن اس کو عبدی کہہ کے نہ پکارا کرو. اور غلاموں کو بھی حکم دیا کہ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو رب نہ کہا کرو، حالانکہ آقا رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، یعنی گھر میں جو عورت کام کرتی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ربۃ المنزل، کہ گھر کا کام کرنے والی. لیکن اللہ کے نبی نے ادھر حکم دیا سرداروں کو کہ ان کو عبد نہ پکارو، اور نوکروں کو حکم دیا کہ ان کو تم رب نہ پکارو، تاکہ کسی کو شرک کا شبہ نہ پڑ سکے. فرمایا اگر پکارو تو سید کہو کہ میرا سردار ہے، یہ نہ کہو کہ یا ربی. حالانکہ رب کا لفظ کہہ دینا کوئی منع نہیں تھا، جیسے کہ قرآن مقدس کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان دو قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتلائی تو آپ نے فرمایا اذکرنی عند ربک، کہ تم میرا واقعہ جو ہے اپنے سردار، اپنے بادشاہ، اپنے وزیر کے سامنے ذکر کرنا کہ یوسف علیہ السلام ناحق جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو رب کا اطلاق ہو سکتا ہے جیسے رب العقار، رب الدار. لیکن اللہ کے نبی نے کیوں منع فرمایا کہ کہیں سننے والے کو شبہ نہ پڑے کہ یہ بھی رب ہے، کہیں سننے والے کو یہ شبہ نہ پڑے کہ عبد تو اللہ کا ہوتا ہے، اس کا عبد کیسے بن گیا؟ تو اللہ کے نبی نے وہ راستے بھی بند کر دیے جن راستوں سے شرک کی بو آ سکتی تھی. تو اسلام اتنا جامع مذہب ہے، اتنا کامل مذہب ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ حضور نے فرمایا کہ سورج نکل رہا ہے تو نماز نہ پڑھو، سورج عین استوا پر آ جائے تو نماز نہ پڑھو، اور سورج ڈوب رہا ہے تو نماز نہ پڑھو. حالانکہ ہم نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں،
ہم نعوذ باللہ کوئی سورج کے پجاری نہیں ہیں، لیکن وجہ کیا تھی کہ ان 3 اوقات میں سورج کے پجاری جو ہیں وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو کہیں مسلمانوں کو عبادت کرتا ہوا دیکھ کر کوئی کافر جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یار شاید یہ بھی سورج کے پجاری ہیں، یہ بھی تو اسی ٹائم میں کھڑے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ سورج کی عبادت کرنے والے بھی تو زمین پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، کوئی لٹک تو نہیں جاتے سورج کے ساتھ، تو اس لیے ایک تشابہ پیدا ہوتا تھا۔ تو جہاں کوئی تھوڑا سا غیر اللہ کی عبادت کا شبہ پیدا ہوا وہاں اسلام نے راستہ بند کر دیا۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ جانور ذبح کرتے ہیں، آپ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور کافر جب ذبح کرتا ہے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے کسی جھوٹے بھگوان کا نام لے گا، کوئی لات کا نام لے گا، کوئی دیوی دیوتا کا نام لے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو کھاؤ جس پر ذبح کے وقت میں اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ فرمایا خبردار اس جانور کو مت کھانا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کو مت کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وجہ کیا ہے کہ جب آدمی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو بظاہر اس کی جان لے رہا ہے، یعنی اس زندہ کو موت پہ پہنچا رہا ہے، تو یہ جان لینا اور دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کا نام لے لیا تو ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو گیا کہ ہم تو ایک سبب ہیں، چھری تو ایک سبب ہے، ورنہ مارنے والا بھی اللہ ہے اور جلانے والا بھی اللہ ہے۔ اور جس نے دیوی دیوتا کا نام لیا یا کسی جھوٹے بھگوان کا نام لیا یا لات و عزا کا نام لیا یا پیر فقیر کا نام لیا تو ذہن میں فوراً شب ہو گیا کہ جیسے اللہ مارنے پہ قادر ہے شاید یہ بھی مارنے پہ قادر ہے، شاید یہ بھی جلانے پہ قادر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پابندی لگا دی اور فرمایا حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا مردار جو جانور مر جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور فرمایا اس کے جو گردن سے خون نکلتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور فرمایا خنزیر جو ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور فرمایا ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اب دیکھیں آدمی کتنی تعویل کرے کہ جی میں جب مزار پہ جانور لے جاتا ہوں میں تو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرتا ہوں، میں نے تو اللہ کا نام لیا ہے، لیکن فقہا نے لکھا کہ تمہارا اگر اللہ کے ساتھ عقیدہ تھا تو پھر اس کو مزار پر لانے کی کیا ضرورت تھی، اس جانور کو آستان پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہارا عقیدہ تھا کہ میں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں اور ثواب دینے والا بھی اللہ ہے تو تم اپنے گھر میں ذبح کر دیتے، اپنے ملک میں ذبح کر دیتے، اپنے علاقے میں ذبح کر دیتے اور خیرات کر دیتے، اور وہی دعا کر لیتے کہ یا اللہ اس کا ثواب جو ہے خیرات کا فلاں کو عطا فرما دے۔ لیکن جب تم جانور کو چلا کے جانور کو کھینچ کے اس مقام پہ لے آئے ہو تو اب تم نے گویا اللہ کے ساتھ قربانی میں شرک کیا ہے کہ جانور تو اللہ کے نام پر لائے جاتے ہیں کعبے میں، جانور تو اللہ کے نام پر لائے جاتے ہیں حرم میں، اور تم نے حرم کے بجائے جانور کو لائے آستان پر، تم حرم کے بجائے جانور کو لائے کسی دوسرے مقام پر، تو گویا تم نے قربانی میں شرک کیا ہے۔ باقی اسی طرح یاد رکھیں کہ حجر اسود کا بوسہ ہے یا کعبۃ اللہ کا طواف ہے یا مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، اگر یہ پتھر کا سجدہ ہوتا تو مقام ابراہیم کے بجائے 2 رکعت نماز طواف کی کسی اور جگہ جائز بھی نہ ہوتی۔ حالانکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو، اگر وہاں جگہ نہ ملے تو حتیم میں پڑھ لو، اگر حتیم میں جگہ نہ ملے تو سارے مطاف میں پڑھ لو، اور سارے مطاف میں جگہ نہ ملے تو سارے حرم میں پڑھ لو، اور اگر بھول جائے تو گھر جا کے پڑھ لو، اور اگر بھول جائے تو اگر آپ جدے بھی چلے گئے تو جدے میں وہی کھڑے ہوئے 2 رکعت پڑھ لو۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ آپ نے طواف کیا اور آپ مدینہ منورہ جا رہے تھے تو آپ نے حرم سے نکلنے کے بعد راستے میں جا کے 2 رکعتیں پڑھی۔ تو اس لیے اگر ہمارا عقیدہ یہ پتھر ہوتا
تو پھر کسی دوسری جگہ تو ہم نماز کو جائز بھی قرار نہ دیتے. تو سب سمجھ آ گئی کہ ہم اس پتھر کا سجدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. اسی لیے ہم طواف کعبہ کرتے ہیں. خدا نہ کرے اگر آج یہ 4 دیواری نہ ہو تو ہم طواف چھوڑ دیں گے، ہم تو پھر بھی طواف کرتے رہیں گے. اگر یہ پتھر لگے ہوئے نہ ہوں تو ہم پھر بھی طواف کرتے رہیں گے. فرض محال حجر اسود اٹھا لیا جائے، جیسے کہ تاریخوں کے اندر موجود ہے کہ کئی دفعہ حجر اسود کو نکالا گیا اور کئی دفعہ لوگ لے گئے حجر اسود کو، یعنی کعبۃ اللہ سے نکال کے دوسرے ملکوں میں لے گئے. ایک دفعہ تو یمن میں لے گیا ایک بادشاہ اور اس نے جا کے پہاڑوں میں پتھروں میں پھینک دیا. پھر قریش مکہ جا کے بیچارے ڈھونڈ کے لے آئے اور اس کے بعد ایک دفعہ اور بادشاہ آیا، وہ حجر اسود کو نکال کے لے گیا. تو افغانستان کے مجاہدوں کو اللہ نے توفیق دی کہ افغانستان کی نسل میں سے ایک بادشاہ اٹھا. افغانستان اور عرب کا فاصلہ ملاحظہ کر لو، وہاں سے اس نے فوجیں اٹھائیں اور یمن جا کے لڑا اور پھر حجر اسود لے آیا. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے لیے پہلے سے چنا ہوا ہے. یہ بہت پہلے سے ان کی تاریخ بڑی الحمدللہ روشن ہے. بس دعا کریں اللہ ان کو آپس کے لڑنے سے بچائے، کیونکہ خون ذرا گرم ہے نا ان کا. جب گرمی ہو تو کبھی آدمی آپس میں بھی لڑ پڑتا ہے، کیونکہ گرم معاملہ جو ہوتا ہے تو کبھی کھانا کھاتے ہوئے بھی تو منہ جل جاتا ہے، ورنہ کھانے والا منہ جلانا تو نہیں چاہتا. جو آدمی گرم گرم کھانا لے رہا ہوتا ہے وہ تو لذت کے لیے کھانا چاہتا ہے، لیکن کبھی اپنی زبان بھی جل جاتی ہے. الحمدللہ ان کے اندر اسلام کے لیے جذبہ ہے، ان کے خون میں اسلام کے لیے حدت و گرمی ہے، لیکن کبھی گرمی بڑھ جائے تو پھر آپس میں بھی تپش آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما دیں. تو لہذا یاد رکھیں کہ مسلمان نہ تو کسی پتھر کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے پاؤں کو سجدہ کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کو سجدہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت میرے پاک نبی کی اس حدیث پہ عمل کرتی ہیں کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے لیے تمام کائنات کی جو زمین ہے سب پاک ہے اور سب کو پاک بنا دیا اور سجدے کی جگہ بنا دیا. یعنی میری امت کا بندہ کسی جگہ موجود ہے، صرف یہ دیکھ لے کہ کوئی پلیدی تو نہیں پڑی ہوئی، کوئی نجاست تو اور غلاظت تو نہیں پڑی ہوئی ہے. اگر نہیں ہے تو زمین پہ تیمم بھی کر سکتا ہے اور سجدہ بھی کر سکتا ہے. لیکن جن کے دلوں کے اندر شرک کا روگ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ملنگ جو ہے یہ ایک ٹکڑی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے میں اسی زمین کا سجدہ. اب وہ بت پرستی کر رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کا سجدہ ایک مخصوص ٹکڑی پہ ہے، ایک مخصوص مٹی پہ ہے، ایک مخصوص چیز پہ ہے. اس کے بغیر وہ کہتے ہیں ہمارا سجدہ ہی نہیں ہوتا. تو جب ان کا سجدہ کسی خاص چیز کے لیے آیا، ایک تو مخالفت آئی اس حدیث کی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور دوسری مخالفت آئی عمل محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور نے کبھی ٹکڑی ساتھ نہیں لی، حضور پاک جنت سے بھی کوئی ٹکڑی ساتھ نہیں لے آئے، حالانکہ معراج کی رات آپ کو سیر کرائی گئی جنت کی. اگر آپ چاہتے تو جنت سے کوئی پتھر کا ٹکڑا لے آتے اپنی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن حضور پاک نے جب مکے میں ہے تو مکے میں پڑھی، مدینے میں ہے تو مدینے میں پڑھی. نہ کبھی ٹکڑیاں رکھی اور نہ کبھی ٹکڑے رکھے اور نہ کبھی سامنے کوئی تصویریں رکھی. اسی طرح آپ دیکھیں جناب والا کہ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں، حالانکہ جنازہ بھی نماز ہے، جنازہ بھی دعا ہے، لیکن جنازے میں رکوع بھی نہیں ہے اور سجود بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ میت سامنے رکھی ہوتی ہے. اگر اس نماز میں رکوع اور سجود ہوتا تو کوئی جاہل آدمی یہ عقیدہ نہ بنا لیتا کہ اس بندے کو سجدہ ہو رہا ہے، اس بندے کو رکوع ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کھڑے کھڑے بس تم درود بھی پڑھ لو، دعا بھی مانگ لو، سلام پھیر لو اور چلے جاؤ، تاکہ امت قیامت تک کسی شرک کے راستے پہ نہ چل پڑے. تو جتنے شرک کے راستے تھے وہ شریعت اسلام نے بند کر دیے ہیں. تو اس لیے ایسے باتوں سے استدلال کرنا جو ہے وہ جہالت ہے. اب تیسری بات یہ آئی کہ شیطان نے تکبر کیا کیا، تو قرآن نے اس کو دوسرے مقام پہ ذکر کیا
کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا کہ پروردگار عالم، آپ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اور مجھے آپ نے پیدا کیا ہے آگ سے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ آگ کا کام ہے روشن کرنا، آگ کا کام ہے اوپر کو اٹھنا، اور مٹی کا کام ہے نیچے پڑا رہنا، اور مٹی کا کام ہے اندھیرا کرنا۔ تو روشنی جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ اندھیرے سے زیادہ افضل ہے۔ مٹی تو کسی کی آنکھ میں ڈالنے تو اس کی روشنی ختم ہو گئی، مٹی اگر آگ کسی روشن چیز کے سامنے دیوار کھڑی کر دے تو روشنی ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح آگ کا کام جو ہے زندگی ہے، اور مٹی میں برودت ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، آدمی دیکھتے ہیں جی بدن ابھی گرم ہے، معلوم ہوتا ہے مرا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں جی پاؤں تو ٹھنڈے ہو گئے، اب بدن ٹھنڈا پڑ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے جی بس یہ جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ حرارت جو ہے یہ علامت حیات ہے، اور برودت جو ہے یہ علامت موت ہے، تو میں زیادہ افضل ہوں، یہ کہاں سے زیادہ افضل ہو گیا؟ اور اسی طرح پر دیکھیں کہ آگ سے تو ساری چیزیں چل رہی ہیں، جہاز دیکھیں تو آگ سے چلیں گے، مشینری دیکھیں تو آگ سے چلے گی، ہر چیز جو ہے وہ آگ سے چلے گی، تو اس وجہ سے بھی میں زیادہ افضل ہوں، تکبر میں آ گیا۔ لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتا تھا کہ کسی چیز کے ظاہری فضیلتیں علیحدہ ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو حقیقی فضیلتیں ہیں وہ اللہ جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ ویسے اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ اس کی جہالت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں، آگ کو آپ زمین پر جلا سکتے ہیں، لیکن وہ مٹی اگر آگ کے اوپر ڈال دیں تو آگ بجھ جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مٹی جو ہے اس کا ذریعہ جو ہے وہ تو اصل ہے، اگر زمین ہی نہ ہو تو کہاں جلائیں گے آپ؟ کہاں جائیں گے آپ؟ کیا کرنے کے لیے آپ کو آگ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ جب زمین ہی نہیں ہوگی بسنے والے لوگ ہی نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو جو چیز تواضع کرتی ہے اسی کو اللہ سر بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو چیز تکبر کرتی ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی سر نگوں کر دیتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کسی طرح سے بھی تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ آدمی اپنے عقلی دلائل میں پڑھنے کے بجائے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا، کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا، اللہ نے بتلا دیا کہ یہ آج اس نے تو کفر ظاہر کیا ہے، ورنہ میرے علم میں تو یہ پہلے سے کافر تھا، میرے علم کے اندر تو مجھے تو پتا تھا کہ یہ کافر ہے، جب یہ میری عبادت کر رہا تھا اس وقت بھی مجھے پتا تھا، اس کے دل کے اندر جو چھپا ہوا ہے مجھے اس وقت بھی علم تھا، لیکن اس نے آج اپنے کفر کو تم پر ظاہر کر دیا ہے۔ تو ان واقعات کو جب آپ پڑھیں یا سارے قرآن مقدس کو جب پڑھیں تو غور کریں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن کے اندر ڈوب جائیں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں تفکر کریں، اور قرآن کی دعوت کو سمجھیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تعویذ لکھا جائے، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ قسمیں اٹھائی جائیں، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ صرف سینوں سے لگا کے تاکوں میں سجا دیا جائے۔ قرآن ہمیں دعوت دینے کے لیے آیا ہے، قرآن ہمیں ظلمات سے نکالنے کے لیے آیا ہے، قرآن ہمیں ہدایت و صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک واقعے میں، ایک ایک قصے میں عبر ہیں، اس کے اندر حکم ہیں، اس کے اندر اسرار ہیں، اس کے اندر مواعظ ہیں، اس کے اندر بصائر ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ بار بار قرآن دعوت دیتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالم لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ فرمایا میں نے جو اتنا قرآن بھیجا ہے روشن، میں نے جو کتاب مبین بھیجی ہے، میں نے جو ایسی روشن کتاب بھیجی ہے اور قیامت تک جو محفوظ ہے، تو کیا تم اس میں تدبر نہیں کرتے ہو؟ کیا اس میں تم تفکر نہیں کرتے ہو؟ قرآن کو ایسے پڑھتے ہو جیسے طوطا اپنی زبان سے کہتا رہتا ہے اور بانے کو نہیں جانتا۔ تو لہذا ان واقعات کو جب آپ پڑھیں تو ان واقعات میں غور کریں، اور آدم کی اشرفیت، آدم کا شرف، مقام بشریت اور اپنی عزت کو سمجھیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم صحیح معنوں میں اولاد آدم بنیں گے تو باپ کے وارث بھی بنیں گے،
اور اگر ہم نافرمان بنے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جیسے دنیا میں آدمی اولاد کو آگ کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی آدم کی میراث سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا الذین یرثون الفردوس، کہ یہ مومن جو ہے یہ جنت کے وارث ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ وارث کا کیا معنی؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کا پہلا مسکن جنت تھا، تو جب ہم آدم کے صحیح بیٹے بنیں گے تو اپنے باپ کی میراث کو بھی پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ نماز کے وقت سجدہ آ جائے تو اسی وقت کر لیں، نماز کی حالت میں سجدہ کر لیں تلاوت کا۔ طواف الوداع اگر ہم نے عصر کو کیا ہے تو حنفی حضرات کے نزدیک اس کی نفل مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ لیکن بہرحال یہ دیکھ لیں کہ آپ نے جانا ہے جلدی، پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے یہاں نہ پڑھا، آگے جا کے مغرب کے بعد پڑھ لیا، تب بھی جائز ہے۔ اگر روزہ بیماری کی وجہ سے توڑ دیا جائے، یعنی ایک آدمی روزے کے عالم میں شدید بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ روزہ توڑ دو، تو اس کو صرف روزہ قضا کرنا پڑتا ہے، کفارہ نہیں دینا پڑتا، صرف ایک روزہ قضا کرے گا۔ کفارہ تب ہوتا ہے جب روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل کر توڑے۔ ہمارے ملک میں آخری چہار شنبہ یعنی بدھ منایا جاتا ہے، یہ سب بدعات ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بدھ نہیں منایا اسلام نے، کوئی خمیس نہیں منایا۔ اور اس دن حضور پاک بیماری کی وجہ سے صحت ہوئی تھی تو آپ نے سیر فرمائی، چہل قدمی فرمائی، اس دن خیراتیں کرتے ہیں، دیگیں مناتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کو تو حضور فوت ہوئے، پھر دیگیں کیوں مناتے ہیں؟ یعنی حضور کو صحت ملی تو اس دن تو دیگیں پکانی شروع کر دی، لیکن جس دن حضور فوت ہوئے 12 ربیع الاول کو، اگر پیدائش 12 ربیع الاول ہے تو وفات بھی تو 12 ربیع الاول ہے۔ تو اب جب آپ دیگیں پکا رہے ہیں، مجھے کیا پتا آپ خوشی میں پکا رہے ہیں، غم میں پکا رہے ہیں، کس کس کو آپ اعلان کریں گے؟ یہ سب رسومات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب آدمی کھانا کھائے تو یہ شہادت کی انگلی جو ہے ساتھ لگی رہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، بس دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ ایک مولوی صاحب نے تقریر میں کہا تھا کہ ایک جماعت صحابہ کا کشتی توڑ کے جزیرے میں پہنچا، وہاں دجال کو دیکھا جکڑا ہوا ملا تھا۔ یہ اشتباہ دجال ہے، اصل دجال جو ہے وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ شبہ ہوتا رہا، حضور کے زمانے میں بھی ایسے آدمی تھے جن پر دجال ہونے کا شبہ ہوا۔ احناف کے نزدیک جو ہے آمین آہستہ کہنا افضل ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی حدیث ہے آہستہ کہنے کی؟ قرآن جو موجود ہے، آمین ہی پہلے تو یہ فیصلہ کریں نا کہ آمین دعا ہے یا نہیں۔ اگر دعا ہے تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، جب قرآن موجود ہو تو حدیث کا نمبر تو بعد میں آئے گا، جب قرآن میں ہمیں مسئلہ نہ ملے پھر ہم حدیث مبارک میں مسئلہ ڈھونڈیں گے۔ تو جب قرآن میں موجود ہو تو بات ختم ہو گئی۔ باقی جو آج زور سے 1400 سال ہو گئے ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ زور سے کہو یا ایسا کہو۔ اور خدا کے بندے ابو سنیہ اور ارسک میں جو دشمن گولہ باری کر رہا ہے، اس نے پوچھا ہے کہ یہ زور والے ہیں یا ایسا والے ہیں؟ نہ ایمان سے کہو۔ جب رشیا نے افغانستان پہ چڑھائی کی اور مسلمانوں کی مساجد کو بمبار کیا، ڈائنامیٹ کیا، مسمار کیا، اس نے پوچھا کہ آمین زور سے کہتے ہو ایسا کہتے ہو؟ بھائی دشمن کے نزدیک الحمدللہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں مسلمان، اور یہ سارے فروعی مسائل ہیں جو زور سے کہتے ہیں الحمدللہ، جو ایسا کہتے ہیں الحمدللہ۔ بدبخت تو وہ ہے جو نہ زور سے کہتا ہے نہ ایسا کہتا ہے، جو اندر ہی نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے بھی۔ یہ زور والے بھی اور ایسا والے اس پر زور لگائیں کہ وہ اندر تو آ جائے، وہ نماز تو پڑھے، جو ایسا پڑھ رہے اس کو بھی پڑھنے دو، جو زور سے پڑھ رہے اس کو بھی پڑھنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس پہ آدمی بحث کرے اور اپنا وقت بھی ضائع کرے اور دوسرے کا وقت بھی ضائع کرے؟ بعد العصر حتی تغرب الشمس، غروب کے بعد کا وقت یا اذان کے بعد کا وقت؟ بھائی اذان کے بعد تو غروب ہو گیا نا، تو پھر تو نماز غروب کے بعد تو منع ہے نہیں۔ وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ 2 رکعتیں ہر اذان اور تکبیر کے درمیان پڑھی جائیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہے، اس وقت نہ پڑھی جائے۔ اس حدیث کو حناف نے لے لیا، اس حدیث کو باقی ائمہ نے لے لیا۔
جو پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں. یہ وہ مولوی تمہیں لڑائیں گے جن کو اللہ نے عقل سے محروم کیا ہے. ان کا کام ہے کہ امت کو لڑائیں، ورنہ ہمیں حکم ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، امت کو جوڑیں، امت کو لڑائیں نہیں، امت کو ملائیں. آج جمعہ کا خطبہ ہوا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ سنائیں. کل آپ اخبار لے لیں، اس میں انشاءاللہ اردو کا ترجمہ عربی میں آ جائے گا. کسی کو بٹھا دیں جو عربی جانتا ہو، ترجمہ سن لیں. میاں بیوی نے مثلا رات کو یعنی لیٹے، صبح عورت نے غسل نہیں جب کیا تو سر کا صرف مسح کر لیا، غسل نہیں ہوگا جب تک کہ پانی پوری طرح نہ ڈالا جائے. یاد رکھو، چونکہ تحت کل شعرۃ جنابہ، حضور نے فرمایا ہر وال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، تو پانی کا جڑوں میں پہنچانا، ہر جگہ پر پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہے. ماں بلائے تو بیٹھے ہوئے بولو، ساس بلائے تو کھڑے ہو جاؤ. ہاں یہ بھی ٹھیک، یہ نہیں مسئلہ ہے کوئی. ہاں جی، ساس کے لیے کھڑا نہیں ہوگا تو بیوی نکل جائے گی نا. ماں کا تو ہے کوئی نہیں نا، ماں کا تو یہ بدبخت ہے. ساس کے تو دو ہو گئے نا، ایک یہ ہوا اور ایک اور بیگم صاحب بیٹھی ہے، ہوم منسٹر بیٹھا ہوا ہے. تو دو آرڈر جب ہوں گے تو کھڑا ہو جائے گا نا. یہ تو ایک آرڈر ہوا ماں بیچاری کا. عجیب مسئلے ہے، عجیب بات ہے. وہ خدا کے بندے، ساس تو تمہیں 10 مل جائے گی، ماں مل سکتی ہے. اور تو طلاق دے دیں اور شادی کر لے، ساس اور نہیں بن جائے گی. ساس تو دن میں آدمی ایک دن میں 10 بدلنا چاہے تو بدل لے گا. طلاق دیتا گیا، نکاح کرتا گیا، ساس بنتی گئی. تو ماں تو نہیں بن سکتی. ماں تو ایک ہے جس نے پیٹ میں اٹھایا تھا. تو اسلام کے روح سے حکومت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اسلام کے اندر عورت کا اس قسم کا کوئی رول نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو میرے پاک نبی کے بعد جھگڑے ہی نہ ہوتے، سب سے پہلے بی بی فاطمہ بیٹھ جاتی. بات ہی ختم ہو گئی. حضور کی جب لڑکی موجود تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے تو کوئی افضل نہیں ہو سکتا نا. بات ہی ختم ہو گئی. حضرت ابو بکر پھر بی بی عائشہ کو بٹھا دیتے، حضرت عمر کو کیا ضرورت تھی؟ بی بی عائشہ کوئی کم علم والی تھی، ان کی بیٹی بھی موجود تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 بائی 4 میٹر کی مسجد میں بھی کبھی عورت کو امام نہیں بنایا، تو ملک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بنایا لیکن عورت کو نہیں بنایا. عورت سے کوئی ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں ہے. بات ہے اسلام کی کہ اگر اسلام ہے تو پھر عورت کا مقام جو ہے شرعن، وہ نہ خلیفہ بن سکتی ہے، نہ بادشاہ بن سکتی ہے، نہ بالی بن سکتی. اور جہاں اسلام ہے ہی نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے. وہاں تو اسلام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اسلام کا دستور نہیں. دستور آپ کے پاس لارڈ میکالے کا ہے، اور ایکٹ قانون کا آپ کا 1935 انڈیا ایکٹ ہے. قانون آپ کے پاس برٹش ہے. پہلے یہ تو فیصلہ کرو اس قانون کے تابع جو لوگ کھڑے ہو کے حلف اٹھاتے ہیں وہ مسلمان بھی ہیں. یہ علماء سے مسئلہ پوچھو، جو بڑے بڑے مفتیان عالم ہیں نا، اس سے مسئلہ پوچھو کہ ایک ملک میں قانون ہے انگریزی، اس انگریزی قانون کی وفاداری کا ایک آدمی حلف اٹھاتا ہے، کیا مسلمان ہے؟ پہلے یہ مسئلہ تو پوچھو. ایک فتویٰ لکھو اور علماء سے، بڑے بڑے جو علماء ہیں نا، ہم تو طالب العلم ہیں، جیسے یہاں ہمارے حضرت مفتی ہیں، ان سے اور بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کو مسئلہ بھیجو بھی ایک ملک میں اسلام کا قانون نہیں، برٹش لا ہے، اس کے تابع وہ حلف اٹھا رہا ہے کہ میں اس کا وفادار رہوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا، کیا اس کے بعد وہ مسلمان ہے؟ یہ مسئلہ پوچھو. چھوٹے چھوٹے مسئلے نہ پوچھے، مفتی سے پوچھو لکھ کر. جو پڑھے لکھے لوگ ہوں نا وہ باقاعدہ فتویٰ لکھے اور حضرت مفتی کی خدمت میں اور علماء سے پوچھیں. فاتحہ جب امام ختم کرتا ہے تو پڑھتے ہیں. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جو پڑھتے ہیں پڑھنے دو، کوئی ایسی بات نہیں. گھر میں جو سونے کے لاکٹ ملتے ہیں، اللہ کا نام حضور کا نام لکھا ہوتا ہے، لاکٹ پہنے تو عورت پہنے سونے کا تو جائز ہے. ہاں اگر کوئی جاندار فوٹو نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط کرے جب لیٹرین میں جائے، حمام میں جائے، پھر اللہ کا نام لے کر نہ جائے. اگر عورت ہاتھوں میں ہر وقت مہندی رکھے ناپاکی میں، کوئی حرج نہیں. مہندی لگی ہو تو غسل کر سکتی ہے، وضو کر سکتی ہے، کوئی بات نہیں. رسول کے ایکٹ کو منسوخ کیا جائے، سبحان اللہ، انا للہ و انا. بھائی گستاخ رسول کی تو سزا ہی موت ہے. اور تو اسلام، میں نے تو یہی کہا نا کہ اسلام ہوگا تو یہ باتیں ہوں گی نا.
جب اسلام نہ ہو تو پھر گستاخ رسول جو ہے اس کی تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خالہ جمع نہیں ہو سکتی نکاح میں کیونکہ خالہ بھی ماں کے برابر ہے. بلقیس کا جو تخت لایا تھا وہ انسان تھا یا جن تھا؟ آصف بن برقیہ انسان تھا. اگر آدمی طواف کی حالت میں قرآن پڑھ رہا تھا اور آیت سجدہ آ گئی، اگر اس وقت بھی ہٹ کے سجدہ کر لے پھر طواف شروع کر دے یا بعد میں کر لے کوئی بات نہیں. ایک خواب دیکھا کہ میں مسجد الحرام میں امامت کر رہا ہوں تو اللہ علم دیں گے، انشاءاللہ عزت دیں گے. میں ایک آدمی غلط ہاتھ پر گاڑی چلا رہا تھا، اس کا میری گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا بازو ٹوٹ گیا، اس کی غلطی 100% آپ دیت لے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. کیا تو جس نے نہیں کیا سیدھا ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اور کیا حمل بند کرانا ناجائز ہے؟ عورت کے لیے حالت حیض میں روزہ معاف ہے لیکن بعد میں قضا کرے گی. قربانی کرنے کے لیے حج میں جا رہا تھا کہ ایک گاڑی لگی، مجھے چوٹ لگی اور میرا خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، کوئی آپ پر جرمانہ نہیں، خون بھی آپ کا نکلا، جرمانہ بھی آپ پر. عورت سے شادی کیا ہے اور ویسے مجھے وہ کوئی شادی کے مسئلے میں کوئی پریشانی نہ کرو، نہ طلاق کا سوچو، یہ بری بات ہے. طلاق دینا بڑا برا کام ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. آج تم اگر عورت کے ایک بلا وجہ کسی اپنے وہم میں مبتلا رہے ہو، دوسری کرو تو اس کے لیے تمہیں پھر اور وہم ہو جائے، تیسری کرو تو اور وہم ہو جائے. اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات آئے تو اس بات کو لاہور پڑھ کے ختم کریں ذہن میں وہم کو. جب کوئی پختہ چیز نہیں، یقین نہیں، تم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا تو بلا وجہ ایسے خام کا اپنے گھر کو برباد نہ کرو، طلاق نہ دو. مارے اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے. سے میں عمرے کی نیت سے چلا، میں نے احرام مسجد عائشہ سے باندھا تو آپ کا عمرہ ٹھیک نہیں ہوا، کیونکہ جب ریاض سے آپ آ رہے تھے تو عمرہ آپ کو میقات سے کرنا چاہیے تھا. بہرحال عمرہ آپ نے